بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الحق والباطل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو برسایا تو پانی برسنے کے بعد ندی نالے بہنے لگے، اور جب نالے بہتے ہیں تو اوپر سفید جھاگ آتی، اس کے نیچے پانی رہتا۔ تو اللہ کہتا ہے جھاگ جو ہے سوکھ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد، ادھر دیکھے جھاگ ہے، پھر ادھر پلٹنے کے بعد پھر ادھر دیکھے کیا جھاگ غائب ہے، پانی باقی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے جھاگ ایک بیکار چیز ہے، غیر فائدہ مند چیز ہے، نہ وہ انسانوں کی ضرورت ہے، نہ وہ حیوانوں کی ضرورت ہے، نہ کسی درخت کی ضرورت ہے، وہ بیکار چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سکھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور پانی فائدہ مند چیز ہے، اللہ تعالیٰ اسے باقی رکھتا ہے۔ یعنی فائدہ مند چیز کو اللہ تعالیٰ خود باقی رکھنا چاہتا ہے۔ جو چیز انسانیت کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں، اللہ تعالیٰ خود مٹانا چاہتا ہے اسے، اور کچھ لوگ مٹانے میں آگے آئیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان کر رہا ہے۔ پانی حق ہے، باقی رہنے والا ہے، اور وہ جھاگ کیا ہے؟ باطل ہے۔ باطل چیزوں کو اللہ بولتا میں ان کو باقی نہیں رکھتا، میں خود مٹانا چاہتا ہوں بولتا۔ اب دنیا میں مسلمانوں کو یہی کام دیا گیا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو، حق باقی رہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود اسے بچانا چاہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں باطل کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ خود بخود مٹنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اسے مٹانا چاہتا ہے۔ مسلمان آگے آئیں تو وہ ضرور مٹ جائے گا۔ پھر دونوں کی مثال دے رہا اللہ تعالیٰ، حق و باطل کی مثال کیا ہے؟ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ اللہ کہتا ہے حق کی مثال کیا ہے؟ حق کی مثال ایسی ہے، اس کی جڑ ایک درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین کے اندر ہے، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہے ہیں۔ توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، ہر دور میں پھل دیتا ہے، کوئی بھی دور پھل سے خالی نہیں۔ یعنی موسم گرما میں پھل دے رہا ہے، موسم سرما میں نہیں دے رہا، ایسا نہیں، 12 مہینے وہ پھل دیتا ہے۔ تو یہ حق کی مثال ہے۔ اسلام کو دیکھ لو، اسلام دین حق ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک مقبول دین، پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا، کسی جگہ بھی، ہندوستان اتنا شرک کی جگہ، یہاں خود کروڑہ مسلمان ہیں، اندازہ لگا لو، ہندوستانی سرزمین شرک کی سرزمین ہے، یہ جگہ بھی ہے نا، الحمدللہ کلمہ توحید پھیلا۔ اور باطل کی مثال کیا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ
निस्तुस्सद मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसतिन निस्तुस्सद मा लहा मिन खरार। बातिल की मिसाल अल्लाह इस तरह दे रहा है। बातिल क्या है? एक ऐसा दरख्त है, घास जैसे घास है, उसकी जड़ जमीन के अंदर नहीं रहती, ऊपर ऊपर उगे रहता है। एक बच्चा भी जरा पकड़ खींचा वाला है तो घास निकल जाती। एक बड़ा दरख्त जिसकी जड़ अंदर उतरी हुई हो, शाखें आसमान को छू रही हो, उसे हालांकि कोई गिरा नहीं सकता, मजबूत है जड़ उसकी। इसलिए तौहीद को आज तक भी कोई भी नहीं मिटा सकता। तो ये जो है ये घास की तरह है, थोड़ी मेहनत करे खींचे उसे तो निकल जाता है, ना उसमें फला है ना है कुछ नहीं, बस चुपके जरा लग के है। तो शिर्क हिंदुस्तान से गया क्यों नहीं बोले तो असल में वो हाथ पैदा नहीं हुआ जो उसे खींच को उखाड़ को फेंक सके, क्या भी नहीं हो। अब बहस क्या हो रही है बोले तो हक़ व बातिल की बहस हट गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में माबूद कौन है इस पर बहस थी, अल्लाह है या बुता हैं। अल्लाह में और बुतों में डिफरेंस बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलहुम मैदे यब्तिशून बिहा अम लहुम मायुने युबसिरून बिहा अम लहुम आज़ानुन यस्मऊन बिहा। कुरान में अल्लाह बोल रहा है माबूदान बातिल, ये बुता है ना, उनको हाथ नहीं क्या कोई चीज को उठा सके, हाथ लगा को है लेकिन वो हाथ बेकार है, कोई चीज पकड़ नहीं सकते, कोई चीज दे नहीं सकते। क्या उनको आंखें हैं, तुम्हारा दर्द और दुख तुम्हें सुनाए तो उन्होंने तुम्हारा दर्द को देखते हैं क्या? उनको कान है कि वो सुने तुम्हारी कहानी, दर्द भरी कहानी सुनने की हैसियत है क्या उनके अंदर? कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले में अल्लाह सातों आसमान, सातों जमीन, चांद, सूरज, इतनी बड़ी कायनात को पैदा किया। डिफरेंस बताते थे हक़ व बातिल में, अल्लाह बेहतर है या ये माबूदान बातिल बेहतर है? अल्लाह तुम्हारी दुआएं सुनता है, तुम्हारी मदद करता है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। अल्लाह फरमाता है सातों आसमान और जमीन में तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं है। जिसे भी तुम पुकारते हो वो पुकार कैसी है मालूम? वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। एक प्यासा आदमी कुएं के पास जाके अरे पानी तो मेरे मुंह में आ, मुझे प्यास लगी है, तो पानी सुनता क्या भाई? फिर इसका पुकारना क्या हुआ? बेकार होगा। तो गैरुल्लाह को पुकारना बेकार होगा। उनके पास कुछ दम नहीं है, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है। इतना समझाया अल्लाह ताला कुरान में। तो रोजाना बहस चलती थी हकीकी माबूद कौन है, माबूदान बातिल कौन है। तुम ऐसे को पुकार रहे जो सुनते नहीं, उनको कानाच नहीं है। और जवाब क्या देते थे वो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर से निकलते तो बाहर देखते कुफार और मुश्रिकीन बुतों के आगे सर झुका रहे हैं, तवाफ कर रहे हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। वत्लु अलैहिम नबा इब्राहिम इस क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा ताबुदून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? बुतों के आगे सर झुका रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? तो हल यस्माऊनकुम इस्तदून औ यनफऊनकुम। और इब्राहिम खल्ला पूछते हैं क्या तुम्हारी दुआ वो सुनते हैं? हल यस्माऊनकुम इस्तदून औ यनफऊनकुम औ यजुर्रून। तुम ना नफा पहुंचा सकते क्या है, नुकसान पहुंचा सकते क्या?
कई को ये कर रहे हैं, क्या तो फायदा हुआ तो वो काम करो। तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारी मदद करते हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं। ये तुम्हारी बात सुनते क्या, तुम्हारी मदद करते क्या। इन्ना वजदना बाना, हमने अपने बाप दादा को ऐसा करते हुए पाया, हम ऐसा कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं बुता सुनते नहीं सुनते, मदद करते नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हक़ व बातिल में इस तरह बहस होती थी। आज बहस वो नहीं है। आज बहस क्या है, या तो नमाज का बयान, रोज़े का बयान, ये वो उसमें चल रहा है। ये शिरक से टक्कर नहीं लिए। इतने कुफ़ार और मुशरिकीन है ना भाई, ये तुम्हारा दीन सही है क्या, तुम्हारा अक़ीदा सही है क्या, वो बहस ही नहीं रही। तो हक क्या है, बाकी रहने वाला है, फायदामंद है। और बातिल क्या है, थोड़ी देर का मेहमान है उन्हें। अब ये दुनिया भी क्या है, बातिल रह सर का, थोड़ी चंद दिन की है दुनिया है। आखिरत में वो अकीदा भी नहीं, दुनिया भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म। अब वो अमल कर रहे हैं, ईसाया यहूदियाँ सब अमल कर रहे हैं, हिंदुआँ सब अमल कर रहे हैं, लेकिन अमल बातिल होने की वजह से, उनका अमल बातिल होने की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला यहूदियों से पूछेगा किसकी इबादत करते थे। अल्लाह तेरे अकलूते बेटे उज़ैर अलैहिस्सलाम की बात करते थे। तो अल्लाह बोलेगा मेरा कोई बेटा नहीं, मुझे बीवी नहीं, मुझे बच्चे नहीं, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम को कैसा तुम्हें माने। उन्होंने तो उनके पूरे आलिमा सब वज बोले वो ऐसा अमल करे। अब वो क्या चाहते हो, पानी की प्यास लग रही है, पानी होना, इधर जाओ बोलता, उधर गए, उसके बाद फरिश्ते ढकल देते उनको जहन्नम में। पूरा जहन्नम है वो, चुरके लग को तड़प जाते हैं। अरे ये क्या हमें पानी समझे थे, ये तो आग है। तुम्हें उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझे थे, अल्लाह का बेटा नहीं था, हक नहीं था, वो बातिल था। तो इसी तरह ये दुनिया में बातिल चलता है, लेकिन आखिरत में नहीं, उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। इसी तरह अल्लाह पूछेगा, बुता हमारी सिफारिश करेंगे बोलते ना, औलिया सिफारिश करेंगे बोलते ना भाई ये लोग। तो अल्लाह बोलेगा कहाँ तुम्हारे सिफारिशी बुलाओ कहेंगे क़यामत के दिन। अल्लाह के अजाब से बचाते ये लोग, बचाते उन्हों, बचाते इन्हों, बचाते, तुम्हें बोलते ना बुलाओ मेरे सामने, कौन बचाने आता तुमको। कि तो इधर उधर देखेंगे कोई भी नहीं, ना बुता है ना वलिया है, कोई भी दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सब गलत था। गलत चीजें आखिरत में नहीं चलते, आखिरत में सिर्फ हक चलेगा। इसी तरह ईसाई हजरत अल्लाह पूछेगा तुम दुनिया में किसकी बात करते थे, अल्लाह तेरे अकलूते बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की करते थे। तो अल्लाह बोलेगा आपको मालूम होना चाहिए कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरे बेटे नहीं है, ना मुझे बीवी है ना मुझे बच्चा है, ये सब गलत है। अरे हमारे पूरे आलिमा वज बोले ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो हैं, तुम तहक़ीक़ कहीं क्यों नहीं करे। अल्लाह क्या बोल रहा है, गुमराह हुए कैसा तुम, गुमराह होने कोई चांस नहीं है। किसी भी इंसान को दुनिया में गुमराह होने के कोई चांस नहीं है। जहन्नम में जाने के बाद जहन्नम में लोग कहेंगे वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िल मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। अगर हम अक़ल से काम लिए होते, गौर फिक्र से काम लिए होते तो जहन्नम में नहीं आते। जहन्नम में आने का मतलब क्या हमें बोलते हैं भाई महबूबानी के झंडे छोड़ो, 11वां छोड़ो, हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, है ना। गौर फिक्र करना, सोचना समझना, हम नहीं छोड़ेंगे। एक जानवर बोल सकता है मुझे अकल नहीं है भाई मैं नहीं छोड़ता, मैं तकलीद करूंगा बोलकर। एक इंसान जिसे अल्लाह अकल दिया है,
عقل کا مطلب کیا؟ حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز. جیسے ایک کالا ہے ایک سفید ہے، اب دو انسان کے سامنے لائے، اس میں سے کالا کو پہچان کو تو کیا مشکل ہے؟ آنکھیں فوراً ایک سیکنڈ میں بتا دیتی یہ کالا ہے یا سفید ہے. تو مانتے ہوئے کالا، یہ کالا ہے مانتے ہوئے یہ سفید ہی ہے بول کو ضد سے بول رہا ہوں، ورنہ آنکھ تو برابر بتا رہی ہے کالا ہے گا تو نہیں یہ سفید ہی ہے. کیسا وہی سفید ہے؟ آنکھ تو صاف بتا. نہیں ہمارے باپ دادا بولے، یعنی آنکھ بول رہی سے نہیں سن رہی ہے، نو باپ دادا بولے سو سن رہے ہیں. غلطی ہی نہیں ہے. اللہ بول رہا ہے جہنم میں جانے والے دنیا میں تم ان کو پہچاننا چاہتے ہو پہچان سکتے، بول رہا اللہ. یہ دنیا میں ہم بول دیے جائے جہنم میں جانے والے ہیں تو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اللہ کہتا ہے بہت سارے لوگ جن اور انس میں سے جہنم میں جانے والے ہیں. پیدا ہوئے دنیا میں، مرے تو سیدھا جہنم کو گئے. وہ لوگ کون ہیں بولے تو اللہ کہتا ہے ہم ان کو آنکھ دیے لیکن دنیا میں حق و باطل کو دیکھنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ہم ان کو عقل دیے، حق و باطل کو فرق کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ہم ان کو کان دیے، حق و باطل سن کو فرق کرنے کی انہوں نے کوشش ہی نہیں کی. نہ آنکھ سے کام لیے، نہ کان سے کام لیے، نہ ہی دل و دماغ سے سوچے سمجھے. نہیں یہ وہاں کا بیان ہے، ہم کو سناؤ مت. وہاں مدراس میں کیا ہوا، ایک مسجد میں وہ میلاد النبی کے جلسے ہوتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے گا تو وہ آدمی تقریر کرا. حنفی مسجد تھی، تقریر کرا. ایک اہل حدیث بھی وہاں جاگ بیٹھا تھا آدمی. ہو انہیں بولا کہاں ہے حضرت یہ حدیث؟ بولے تو یہ ہم سنی مسلمان نہیں، یہاں وہاں بھی کیسا آیا؟ اسے اٹھا کو حوض میں ڈالو. بھئی یہاں ہے حدیث کا بتانا نہیں، نہ سننے کے لیے تیار، نہ دیکھنے کے لیے تیار، نہ بتانے کے لیے تیار. اب ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں ملیں گے؟ اللہ قرآن کے بارے میں کہتا ہے صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق. اللہ کہہ رہا ہے قرآن ہدایت کا سمندر ہے، لبالب بھرا ہوا ہے. یہ خطرہ ہدایت ہم نہ نہیں مل سکتی کیا؟ سمندر ہے ہدایت کا اور لبالب بھرا ہوا ہے. ہم کو یہ خطرہ اس میں سے نہیں ملتا کیا؟ ملتا ہے. نہیں ملتا کیوں بولے تو ضد اور ہردرم لوگوں کو نہیں ملتا. ہو بھئی قرآن میں رہیں گا ہم نہیں مانتے، اب کیا بولتے؟ ایسا ایک ضد ہردرمی رہنے سے ویسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ان لوگوں کو ملتی جو ہے نا اسے پسند کرتے ہیں. حق بات بتاؤ بھئی مانتے ہیں، ہمیں قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، بتاؤ ہمیں مانتے ہیں. ایسا رہنا. ہم مانتے ہی نہیں بولے تو ان کو کہاں سے ہدایت ملتی؟ ہدایت ان کو نہیں ملتی. تو برادران اسلام، عمل ہے نا ہونا ضروری ہے نجات کے لیے. اب بہت سے لوگوں کے پاس عمل ہی نہیں ہے. مثلا نماز ایک نہیں دو نہیں کروڑا مسلمان نماز نہیں پڑھتے. یہاں ہی بنگلور میں چند سال پہلے میں ایک آدمی سے ملا، پوچھا آپ نماز پڑھتے کیا؟ ارے کیا نماز نہیں پڑھے تو مسلمان نہیں؟ میں نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری بھی نہیں سمجھتے. اب انہوں کہاں سے پڑھیں گے؟ جتنے لوگ بے نمازیاں ہیں انہوں ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ رسول کہتے ہیں وہ فرض ہے.
فرض کے معنی ضروری کہ کمپلسری ہے وہ. ایک سوچنے کا خیال کیسا ہے دیکھیے. نماز پڑھنا ضروری ہے کیا؟ نماز پڑھے تو مسلمان، کیا نہیں پڑھے تو مسلمان نہیں. تو برادر صاحب اصل میں کیا ہو گیا، عمل لانے کے لیے 3 چیزیں ضروری تھیں. ہماری قوم 400 سال سے بے عمل ہے. کچھ لوگ عمل کر رہے ہیں. اب ایک اسکول ہے بھائی، 100 بچے امتحان پڑھ رہے ہیں، اس میں 100 بچے امتحان دیے، اس میں سے 3-4 بچے پاس ہوئے گو تو وہ کوئی اچھی اسکول نہیں. 3-4 بچے فیل ہو کو 90 چلر بچے پاس ہوئے تو وہ اچھی بیسٹ اسکول ہے. وہ قوم اگر 90% بھی باعمل ہوتی، 10% بے عمل ہوتی تو بھی اچھی قوم ہوتی. اب 90 سے زیادہ % ہے نا فیل ہو رہے ہیں. تو عمل لانے کے لیے 3 چیزیں ضروری تھی، اس میں سے ایک بھی مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. 400 سال پاس ہو گئے، بیانات ہو رہے ہیں، وہ ہو رہے ہیں، اس سے سب عمل نہیں آتا. عمل ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ ہونا، اس پر کام ہونا، اس پر کام نہیں ہو رہا. حتیٰ کہ وہ جانتے بھی نہیں وہ 3 چیزیں کیا ہیں. یہ 3 چیزیں آ گئی، قوم انتہائی باعمل ہوتی. مدرسے ہیں لیکن وہ 3 چیزوں کو نہیں پڑھا رہے. مسجدوں میں بیانات ہو رہے ہیں، وہ 3 چیزیں نہیں بتا رہے. تو 3 چیزیں یہ کیا ہے؟ امید ہے. مثلا آپ ایک گاؤں میں اچھا پڑھ لکھ کے شہر کو آئے، کئی کو آئے تھے کچھ کام ملیں گا بول کے، امید کیا ہے؟ عمل کرا رہی آپ سے. گاؤں سے آپ سٹی کو آئے، گاؤں چھوڑ دیے، عمل ہو رہا نا بھائی. اپنے گاؤں میں نہیں بیٹھے بھائی، یہاں سٹی میں گئے تو کچھ نہ کچھ کام ملے گا. آفیساں پھر رہے، مجھے کچھ کام ہے کیا، سرٹیفکیٹ بتا رہے، تو کہیں نہ کہیں کام مل جاتا ہے. کام مل گیا تو اس کے بعد انہیں پھرتا نہیں. کیا بھائی آپ پھرتے تھے، آفیساں پھرتے تھے، اب نہیں پھر رہے گا تو کام مل گیا نا بھائی، پھر کہیں پھرو. پاگل ہوں کیا میں؟ کام مل جانے کے بعد میں اپنی جگہ بیٹھ گیا کام کر لے کو. میں کیا پاگل ہوں؟ کام ملے تو بھی پھرنے کے واسطے. اس طرح کیا ہو گیا ہم کو، نماز پڑھو بھائی بولے تو تم جاگ پڑکاؤ گتے، ہمیں آپ کو بول رہے، انہوں ہم کو بول رہے. ایک جگہ ہم نماز کو بلانے گئے تو آدمی گھر کے اندر چلے گیا، جا کے 15-20 منٹ ہوئے اب تک آیا نہیں. ہمیں باہر کھڑے تھے، ایسا نماز کو آؤ بھائی کو تو بلانے کھڑے، تو کیا بول رہا ہوں، پیچھے درا ایسے چلے گئے. انہوں ہے اتنے گھر میں ٹوپی بنا رہی یا سی رہی، کیا ہے بھائی قصہ آگا، تو پیچھے درا سے بھاگ گئے. انہوں ہے اتنے آتے کہاں سے ہے. یعنی ضروری نہیں سمجھ رہے، نماز جیسی فرض چیز کو ضروری نہیں سمجھ رہے. تو ان کے اندر جنت کی امید نہیں ہے. کیسا بھئی سیزن ہے، ٹکٹاں نہیں مل رہے، آپ جاؤ پہلے جا کو ٹکٹ بک کر لو گے تو مجھے جانے کی ضرورت نہیں. کیوں بھائی بولے تو ریزرویشن کر کے ہی ہم کو سیٹ کی کیا فکر، بولو ریزرویشن کریں ہیں، وقت پہ جائیں گے، بیٹھیں گے، سفر کریں گے. اس طرح ہے نا سارے مسلمانوں کو یقین دلایا گیا ہے جنت پکی بات ہے. اہل حدیث بھی وہی سمجھ رہے ہیں، ہم کو پکی بات ہے، ہم شرک نہیں کرتے، جنت پکی ہے. پکی ہے بولنے کے بعد امید ختم ہو گئی. کام مل جانے کے بعد انہیں پھر پھرتا نہیں. انہیں پہلے پھریا، کام نہیں ملا تھا اسے، پھریا یہ آفس وہ آفس، یہ دکان وہ دکان، پھریا، بعد میں پھرنا چھوڑ ڈالا. کئی کو ہوئے گا تو مجھے کام مل گیا بھائی، تو اب کوشش کرو گے تو کئی کو کروں بھائی، جنت مل گئی نا مجھے. میں کوشش کئی کروں، نماز کئی کو پڑھوں، روزے کئی کو رکھوں، ماں باپ کی خدمت کئی کروں، زکوٰۃ کئی کو دوں، مجھے تو جنت مل گئی ہے. یہ چیز کیا کر رہی ہے؟ عمل سے دور کر دی. اب اس پر کام ہونا. اب دیکھو صحابہ اکرام 1,24,000 تھے،
1,00,000 صحابہ کیسے آدمی 5 وقت نماز کے پابند، پھر تہجد کے پابند، پھر جہاد میں ان کی زندگی اکثر پورا جہاد میں گزر گئی. ہاتھاں ٹوٹے، پاواں ٹوٹے، سر پھوٹا، تیراں تلواراں ان کو لگے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت نہیں دیے. 1,24,000 صحابہ کو جنت کی بشارت، عشر مبشرہ 10 ہیں. کہتے ہیں 10 صحابہ کو بولے تم جنتی ہیں، بلکہ 1,00,000 سے بڑھ کے صحابہ پورے انتہائی بعمل جنت کی بشارت نہیں دے. کیونکہ بشارت دینے کے بعد کیا ہوتا؟ عمل ختم ہو جاتا ہے. میں کئی کو بھی نماز پڑھوں، مجھے تو جنت مل گئی ہے نا. پوائنٹ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس بارے میں سوچنا کیوں لوگ بے نمازی ہیں. ان کے اندر سے امید ختم ہو گئی. ہماری تو ریزرویشن ہو گئی ہے بھائی، ہم کئی کو پڑھنا. یہ ریزرویشن کا چکر نکال دینا. قرآن میں خود ہے، اللہ تعالیٰ بولتا ریزرویشن کا چکر تم نکال دو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آپ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کیجئے. اللہ بول رہا، قرآن کی آیت ہے. آپ کو جنت کی بشارت ہم نہیں دیے بول رہا اللہ تعالیٰ. زندگی بھر اللہ اور رسول کے ساتھ آپ وفاداری کرتے رہے تو امید ہے آپ کو جنت ملے گی. تو صحابہ رات کو 3 بجے 4 بجے اٹھ جاتے تھے. تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. صحابہ اپنے بستروں سے رات میں الگ ہو جاتے تھے. کیوں الگ ہو جاتے تھے؟ اللہ کا خوف ان کو اٹھا رہا تھا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ خوش ہو کو تم کو جنت دے گا. امید ہے تم کو جنت مل جائے گی. ابھی ملی نہیں ہے. تم رات کو اٹھ کو تہجد پڑھ کو اللہ سے معافی طلب کرو، دعا کرو، جنت کی درخواست کرو. امید ہے آپ کو ملے گی. ابھی ملی نہیں ہے. تو صحابہ رات میں تہجد کو اٹھتے تھے اور پھر امید بھی رکھتے تھے. امید ہے نماز پڑھے تو رات میں اٹھ کو تہجد پڑھے تو اللہ خوش ہو کو ہم کو جنت دے گا. ابھی دیا نہیں ہے. پوائنٹ سمجھ میں دیا بولے تو پھر نماز نہیں پڑھتے. اب ہر مسلمان نماز پڑھا تو بھی بے دلی سے، وہ شوق نہیں، وہ دلچسپی نہیں، وہ ڈر نہیں، خوف نہیں، بس ایسے ہی. تو یہ انداز جب تک نہیں بدلیں گے، عمل کو لانا بولے تو یہ ضروری ہے. ابھی تم کو جنت نہیں ملی ہے، اللہ کی عبادت کرے، رسول کی اطاعت کرے تو امید ہے آپ کو ملیں گی. وہ بھی زندگی بھر کرنا. اسی طریقے سے خوف، اللہ کا ڈر رہنا. ڈر نہیں تو بھی عمل ختم ہوتا. اب دیکھو لوگ کاماں کو بھاگتے، کمپنیاں کو بھاگتے. صبح ہی بیوی بولتی ہے اجی ناشتہ تیار ہے، ناشتہ کر لے کو جاؤ. ارے میں دیر سے گیا تو کام سے نکال دیں گے. خوف کیا کر رہا؟ ان عمل پر لگا رہا ہے. میں حیدرآباد میں دیکھا ایک آدمی 75 سال کا ہے، لکڑیاں پھوڑ رہا ہے. میں بولا یہ عمر میں آپ ایسا اتنا کام کر رہے ہیں. کام کرنا ضروری ہے بول رہا ہوں. کئی کو ضروری ہے بھائی، نہیں کرے تو کیا، نہیں کرے تو میری بیوی کو کیسا کھانا کا انتظام کروں، گھر کا کرایہ کہاں سے دوں. اب کام آگ جانے والے سب کیا سمجھتے ہیں؟ ارے کام ضروری ہے، نہیں کرے تو گھر کے کرایہ کہاں سے دیں گے، بچوں کو اسکول کی فیس کہاں سے دیں گے، دوا علاج کہاں سے کرائیں گے. کام کرے تو تنخواہ آتی، تنخواہ آئے تو سب مسئلے حل ہوتے. کام ضروری ہے. اللہ کی عبادت ضروری ہے کہ تو نہیں آیا. اللہ کی عبادت ضروری ہے بلکہ نہیں آیا. نماز پڑھے تو بھی جنت، نماز نہیں پڑھے تو بھی جنت. یہ چیز کیا کر دی بولے تو نماز کو اڑا دی. کئی کو پڑھتی بھائی تم نہ تو ہے نا، جنت ہے نا. اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کہہ رہا ہے تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، صبر رہنا تمہارے اندر، نماز بھی رہنا۔ پھر اللہ بول رہا ہے صبر کہاں سے آئے گا، نماز کے پابند تم کیسے ہوں گے؟ اللہ بول رہا ہے صحابہ کیوں نماز کی پابندی کرتے تھے، کیوں صبر کرتے تھے، اس کا سبب بولتا اللہ تعالیٰ ان کو یقین ہے کل اللہ سے ملاقات کرنا ہے، سمجھ میں؟ یہ ڈر ہے نا، ان کو نماز پڑھا رہا بول رہا اللہ۔ یظنون انہم ملاقو ربہم، ایک دن اللہ سے ملاقات کرنا ہی ہے۔ اللہ اگر ہم سے پوچھے کہ کیوں نماز نہیں پڑھے کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے نماز ضروری ہے، نہیں تو اللہ ناراض ہو کر جہنم میں پھینک دیں گا۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نماز پڑھ رہی بولا اللہ۔ صحابہ نماز کے پابند کیوں تھے بولے تو نہیں پڑھے تو جہنم میں ڈالتا۔ اب مسلمان کو کہاں ہے، اب کے مسلمان کو نماز نہیں پڑھے تو کیا بھی نہیں، مرے ہاں تو سیدھا جنت کو جاتے ہیں۔ جو انداز ہے آج کا، اب ایسا ڈر خوف نام کو نہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھا، ظہر کی نہیں پڑھا، عصر کی نہیں پڑھا، مغرب کی نہیں پڑھا، عشاء کی نہیں پڑھا، پانچوں نمازاں نہیں پڑھ کو بھی رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اب یہاں تو ایسے مسلمان بھی ہیں جو زندگی بھر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی کوئی ڈر اتنے ہے۔ تو قوم کے اندر عمل لانا بولے تو، اور عمل کرے بغیر کامیاب بھی نہیں۔ سورہ عصر میں کیا ہے؟ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہر زمانے میں ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ تمام زمانوں میں انسانوں کی بہت بڑی اکثریت نقصان میں رہی ہے۔ نقصان سے بچنے والے لوگ کون ہیں گا؟ تو جو ایمان لائے، جو نیک عمل کرے۔ دیکھیں ایمان ضروری، نیک عمل ضروری ہے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کیے، ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کیے۔ جو لوگ جن کے اندر یہ چار باتیں ہیں وہ کامیاب ہیں، چار میں سے ایک بھی نہیں بولے تو گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے عمل کیوں نہیں ہے؟ امید ہونا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف ہونا ہے۔ ڈر اور خوف کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے لوگو تمہارے اندر عقل ہے تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ بہت بڑی ہستی ہے، اس کی نافرمانی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ نماز پڑھو بولا تم نہیں پڑھے تو کیا معمولی جرم ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کو کیا سمجھ رہی تمہیں؟ اللہ کے حکم کو ٹالنا بہت بڑا جرم ہے۔ کیسا تم میری نافرمانی کرے، کیا جواب دیں گے؟ سوچنا سمجھنا نہ ہوئے۔ تو صحابہ خیرات صدقات کیوں کرتے تھے وہ بھی بول رہا اللہ تعالیٰ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا نَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ ہم غریب یتیم فقیر کو کھانا کھلا رہے ہیں، کیوں کھلا رہے ہیں معلوم؟ اس آخرت سے ڈر رہے ہیں جس میں اللہ عذاب نازل کرنے والا ہے، نافرمانوں کو مجرموں کو سزا دینے والا اللہ ہے۔ وہ سزا سے بچنے کے لیے ہم غریب کو یتیم کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ڈر خوف ہمارے اندر سے چلا گیا۔ برادران اسلام، اس میں سب سے بڑا رول کون ادا کر رہے ہیں بولے تو قرآن آپ کو عمل کی طرف لانے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، کیونکہ حق کیا ہے قرآن میں ہے،
नमाज नहीं पढ़े तो भी चलता है, तो कौन बोले भाई कुरान में तो ऐसा नहीं है। समझ में? क्या करे तो सजा है, क्या नहीं करे तो है ना सवाब है, वो कौन बताएगा? कुरान बताएगा, सही हदीस बताएंगे। अब कुरान से भी दूर, हदीस से भी दूर है तो तुम्हें कहाँ सुधरेंगे, कहाँ से अच्छे बनेंगे? है नहीं भाई? बहुत खतरनाक है आखिरत, बहुत खतरनाक है। अल्लाह देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम कुरान को फैलाने में बहुत बड़ा रोल अदा करें। ज़रा भी टाइम मिलता एक दूसरे को समझाते और कुरान को फैलाने का, पूरे अरब को मुसलमान बना दिए, पूरे अरब को मुसलमान, हालांकि बुत परस्ता थे वो, पूरों को मुसलमान बना दिया। हम जानते ही नहीं तबलीग करना ज़रूरी है या नहीं है। कुरान तुम्हारे अंदर खौफ पैदा करता है, कुरान तुम्हारे अंदर सच्ची उम्मीद पैदा करता है। ये काम करो तुमको जन्नत मिलेगी, ये काम से बचो वरना तुम जहन्नम में जाओगे। कुरान बहुत बड़ी चीज़ है। वो बड़ी चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं आई, हम उसे पढ़ना ज़रूरी है। 8 दिन में एक बार भी नहीं पढ़ते, साल को एक बार भी नहीं पढ़ते, कहाँ से होगा वो लिए? और कुरान हकीकत में है क्या मालूम? हमको नेक बनाने के लिए अल्लाह उतारा, हमको नेक बनाने, हमारे अंदर डर, खौफ, उम्मीद, यकीन पैदा करने के लिए हम कुरान पर ईमान लाए। ईमान किसे बोलते मालूम? यकीन के माने। बुखारी शरीफ में है, वक़ाल इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल ईमान वल यकीन कुल्लुहु, ईमान यकीन का नाम है। कुरान पर हमारा ईमान है। क्या मतलब? कुरान जो भी कहता है सच कहता है। कुरान की बात सही नहीं बोले तो काफिर हो जाता उन्हें, कुरान की बात सही नहीं बोले तो काफिर हो जाता उन्हें। ईमान है उस पर, तो मुसलमानों में कुरान को फैलाना। और तफसीर में अहादीस आ जाते, बुखारी शरीफ का हवाला, मुस्लिम शरीफ का हवाला। तो कुरान की तफसीर फैलाए तो क्या होता? कौम के अंदर, उम्मत के अंदर डर और खौफ, उम्मीद आएगी और हक उनके दिलों में उतरेगा, तब बाअमल बनेंगे। कुरान इतने का तो फिर अमल नहीं आ सकता, अमल नहीं आया तो जहन्नम में जाते। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना, फरमाते हैं इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह ताला उस कौम को बुलंद करता है जो कुरान को पकड़ती है, और उस कौम को जलील कर देता है जो कुरान को छोड़ देती है। तुम्हारे अंदर अमल ही नहीं पैदा होता। कुरान डराता है, क्या डराता, क्या डराता कुरान? जहन्नम कैसी चीज है? जहन्नम बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। हजारों मर्तबा कुरान में जहन्नम का जिक्र है। आप कुरान पढ़ेंगे, हजारों मर्तबा डराने के बाद असर होता भाई। इस तरह है ना, जन्नत का बयान हजारों मर्तबा आया है कुरान के अंदर। देखो तुम नेक अमल करे तो जन्नत मिलेगी, उसमें ऐसी ऐसी नेमतें, कोई बादशाह को भी वो नेमतें नसीब नहीं हुई। बार बार बोले तो अब देखो, यहाँ से यहाँ तनख्वाह है ना 10,000 है, सऊदी अरब में 1 लाख है तो यहाँ का नौकरी रिजाइन कर को भी बच्चे को सब छोड़ को जाते। अब कुरान में है जन्नत का बयान, तुम नमाज पढ़े तो जन्नत मिलती, रोजा रखे तो जन्नत मिलती, अल्लाह से डरे हो तो जन्नत मिलती। बोले तो आदमी को यकीन होता, ईमान है ना हमारा, कुरान पर हमारा ईमान है। अल्लाह सच बोल रहा है। मक्के के लोग है ना, गरीबात है वो लोग, जब जन्नत का बयान सुनते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोल रहे हैं, कुरान अल्लाह का कलाम है, सच बोल रहा अल्लाह ताला। ये दुनिया चंद दिन की है, गई तो गई, हमको हमेशा की जिंदगी, लाखों करोड़ों साल की जिंदगी, जन्नत मिलती हमको। सच्ची बात है ना भाई, यकीन था उनको। अब क्या करें, हमें कुरान को छोड़कर दूसरी किताबें फैलाना शुरू करें, उस पर हमारा ईमान ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, वो बात नहीं आ सकती। कौम के अंदर अमल को लाने के लिए कुरान का आना जरूरी है। कुरान आया तो अमल आता, कुरान नहीं आया तो अमल नहीं आता। कुरान हकीकत में है क्या? कुरान एक आईना है। आईना क्या करता मालूम? आपकी सूरत जैसी है वही सच बता देता उन्हें। चेहरे में दाग है
تو قرآن بتا دیتا. قرآن ہم پڑھے تو کیا ہوتا؟ قرآن بتا دے بھائی آپ بے نمازی ہی مرے تو جہنم میں جاتے ہیں، کیونکہ جہنم میں جانے والے لوگوں کا ذکر ہے قرآن میں. انہیں نماز نہیں پڑھتا تھا. مثلا اللہ کہتا ہے وَلَمْ تم کیوں جہنم کو آئے؟ جنت کو جانا نہیں تھا کیا؟ بول کر جنتی لوگ پوچھتے. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. وہ جہنم میں جانے والے لوگ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غفلت میں زندگی دنیا میں غفلت. اب وہ قرآن پڑھا نا انہیں، قرآن بول رہا ہے آپ جہنمی ہیں، سدھر جاتا. ارے سچ بول رہا قرآن، قرآن کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی. بے نمازی جہنم کو جائے گا تو یقیناً جائے گا وہ، اور کوئی اسے بچا نہیں سکتا. کیونکہ کوئی بچا رہا اسے بولے تو پھر قرآن کی بات غلط ہو جاتی. ہماری اصلاح کرنا ہوا تو قرآن ضروری ہے. اور ہم کسی کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، خیرات و صدقات نہیں کرتے تھے، ایسا دل لگے مذاق میں زندگی گزر گئی. اب اللہ کہتا ہے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. ایسے لوگ جو خیرات صدقات نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، سمجھ میں دل لگی مذاق میں زندگی گزارتے، ان لوگوں کو قیامت کے دن ہزاروں نے، لاکھوں نے، کروڑوں لوگ بھی سفارش کریں، ساری سفارشیں رد کر دے گا اللہ تعالیٰ. کوئی شفاعت نہیں کرے گا بولے اللہ. 1,24,000 پیغمبراں، تمام صحابہ کو پوری دنیا مل کر سفارش کرے، اللہ نہیں بول دے گا. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی کے بارے میں عذاب کا فیصلہ کروں تو کیا آپ اسے بچائیں گے؟ کہاں سے بچا سکتے؟ تو قرآن ہے نا، جتنا ڈراتا ہے، جتنے خوشخبری دیتا ہے. اب ایک 10,000 کمانے والے کو عرب میں نوکری مل رہی ہے، 1,00,000 تنخواہ، ارے چلو بھائی مجھے پہلے لے چلو بولتا. کیونکہ لالچ اتنا بڑا ہے. تو جنت کا لالچ اتنا بڑا لالچ ہے وہ. اور بول رہا بھی کون؟ اللہ بول رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. تو قوم کو بعمل بنانا ہے تو قرآن کا زندگی میں لانا ضروری ہے. ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر مسلمان بچہ قرآن معنی مطلب کے ساتھ پڑھنا چاہیے. پھر انقلاب آتا ہے. اس کے بغیر انقلاب آنے کے کوئی چانس نہیں. بس پانی پہ لکھے سر کا سارے تقریرہ، یہ کان سے سن کو یہ کان سے چھوڑ دیتے ہیں. جلسے میں ویسا چھوڑانا، ایک دن کا اجتماع، 2 دن کا اجتماع، 3 دن کا اجتماع. اب تک کتنے اجتماع سنے؟ یہ کان سے سن رہے، یہ کان سے چھوڑے. عمل پیدا ہونا، ڈر پیدا ہونا. اللہ مجھے مت مار. صحابہ اکرام دن میں اللہ اور رسول بولے سر سنتے تھے. جہاد میں مارا کھاتے تھے، تلوار لگی تو کافر کا ہاتھ ہی کٹ ہو جا رہا ہے، کٹ ہو جاتا ہے نا بھائی. اس طرح مارا کھا کو، ایک کھا کو، وہ کھا کو، پھر رات میں اٹھ کو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ مجھے عذاب جہنم کے عذاب میں مت ڈال. ایسا رو رہے ہیں. صحابہ اکرام کے داڑیاں بھگ جا رہی بھائی. عمر فاروق کے 2 نشان پڑ گئے تھے روتے روتے، روز رونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکیاں لگتے تھے. اللہ مجھے مت مار، اللہ مجھے جہنم میں مت ڈال، اللہ مجھے تیرے عذاب سے بچا لے. کیا سمجھتے ہیں اللہ کو؟ وہ ڈر آنا بولے تو قرآن آنا ضروری ہے. میں اسی لیے قرآن کا کام لے کر اٹھا. کنڈا میں اب تک تفسیر نہیں ہے. دیکھو کنڑ زبان میں اب تک تفسیر نہیں ہے بھائی، ترجمہ ہے خالی. اب کنڑ زبان میں تفسیر کرنے کے لیے میں اٹھا ہوں. 2 پارے ہوئے ہیں، ابھی 28 پارے ہونا، 10 لاکھ کا خرچ ہے. یہ قرآن پر کام کرے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے زکوٰۃ میں پیسے ہمیں بھی دے سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ ہے نا بھرپور تعاون دیں. بھرپور تعاون دیں گے اللہ برکت بھی دے گا، اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اے اللہ اس آدمی کو تو بخش دے. اللہ بولیں گے انہیں گنہگار ہے. اے اللہ انسان سے گناہ ہوتے لیکن اس نے قرآن کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ رحم فرما. تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر لے گا اور وہ آدمی بخشا جائے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں بھرپور تعاون کریں، خود کے پاس نہیں ہے تو اپنے دوست صحابہ کے پاس سے دلائیں۔ رمضان میں بھی میں آؤں گا انشاءاللہ، زکوٰۃ کے پیسہ میں بھی دے سکتے ہیں، آپ بھرپور تعاون کیجئے۔ قرآن بہت بڑی چیز ہے، ابھی اس کی عظمت کو بڑائی کو ہم نہیں سمجھ سکے۔